وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان بالرسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ کے نبی بھی اور مومن لوگ بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی اور اس کی کتابوں پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کو اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ یہ سارا سلسلہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اوپر لگایا جائے اور مخلوق کی عبادت سے ہٹایا جائے۔ انبیاء اور رسل یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، آج کی گفتگو میں انہی چند چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ راہبر ہیں، رہنما ہیں اور ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے انہی کا انتخاب جو ہے وہ فرمایا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا۔ لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتب کو بھی بھیجا، اتارا، تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے، ان کو حکم جو ہے وہ دیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے والے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، یہ لوگ آخر میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا یہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو گویا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سب نبیوں پر ایمان لایا جائے تو اسی بندے کو مومن جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا گیا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر
جن جن نبیوں پر بھی جو جو چیزیں نازل کی گئی ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی پر تو ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں ہے، ہم تمام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا یہ وصف جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے کچھ مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا ہے، جس کو چاہا بلند مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض کے اوپر کیا ہے فوقیت دی، فضیلت دی، اور بعض کے ساتھ اللہ نے کلام بھی فرمایا، ان کو کلیم اللہ ہونے کا جو ہے وہ لقب ملا، اور بعض کو بعض کے اوپر جو ہے وہ درجات میں بلند فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو فوقیت دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض کے اوپر جو ہے وہ فوقیت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے 5 نبی جو ہیں اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، ان کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے وہ دوسرے نبیوں کو نہیں ملا ہے۔ ان 5 نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیں بھی بڑی عطا کی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نبوت کا دائرہ بھی بڑا رکھا ہے، اور ان کو اپنی امتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، اور زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ڈٹے رہے اور قائم اور دائم رہے، اور ہر طرح کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے وہ آگے پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا یہ 5 رسل جو ہیں ان کو اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ باقی لوگوں سے یا باقی انبیاء اور رسل سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسل پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول اور نبی دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی لفظی ہماری زبان میں قاصد، پیامبر، یعنی معنی کے اعتبار سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ان کی جو مہم ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے۔ اہل علم نے بہت سارے فرق ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بہترین فرق ہے وہ یہی ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت دے کر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، کافر لوگوں کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور اس کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے نئی شریعت کی بھی، اور کافروں کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے بھی آئے وہ سب کے سب انبیاء تھے، ان میں سے کوئی رسول نہیں تھا، اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ اول الرسل نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام تھے، جو مشرکین کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو پہلے ہی نبی کی تائید کے طور پر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، پہلی شریعت کی تائید کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ نبی بھی واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، رسول بھی واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لیکن نبی کے پاس سابقہ شریعت اور سابقہ وحی، سابقہ دین ہی ہوتا ہے، اسی کی تائید کے لیے اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اور رسول جو ہے وہ نئی شریعت جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور کافر اور مشرکین کی طرف جو اسے رسول اور نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی اور رسول کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو انبیاء بنایا اور بعض کو رسول بنایا۔ ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، جن کے قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان کے مبعوث کرنے کا، رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجنے کے اندر حکمت کیا ہے۔ وہ حکمت ایک ہی ہے، وہ حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے، کہ لوگوں صرف ایک رب کی، ایک معبود کی، ایک اللہ کی، ایک الہ کی جو ہے وہ عبادت کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ پیغام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے اس پیغام کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ یہ کہ تم عبادت کرو ایک اللہ تعالیٰ کی، اور شیطان کی عبادت نہ کرو، طاغوت کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت جو ہے وہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن میں جو ہے وہ معلم اور مبلغ بنا کر بھیجا تو ان سے بھی یہی کہا کہ آپ یمن میں جا رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی معبود۔ اگر وہ اطاعت کریں تو پھر ان کو اگر نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا حکم دیں۔ یہ سب سے بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے انبیاء کے اور رسولوں کے بھیجنے کا، کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے اور باقی تمام معبودان باطلہ جو ہیں ان کی عبادت سے جو ہے وہ ان کو رکنے کا اور گریز کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے۔ چھٹے نمبر پر انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء اور رسل کی جتنی بھی جماعت ہے، جتنی بھی تعداد ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ جتنی بھی تعداد ہے یہ ان پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سب کے سب جو تھے وہ انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پیدا ہوئے اور ایک دن فوت ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ اسی طرح ان کے خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کی جانب وحی کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام خاص طریقے سے ان تک پہنچایا جاتا ہے اور وہ پیغام آگے لوگوں تک جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے رکھا ہے جو مخلوق میں کسی دوسرے کو مقام جو ہے وہ نہیں ملا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبی، اللہ تعالیٰ والا وصف کوئی بھی وصف نہیں پایا جاتا، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا جو ہے وہ مالک نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انسان ہیں اور دنیا داری کے ناحیے سے آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی رہیں اور آسانیاں بھی پہنچی رہیں، اور قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے بازاروں میں چلتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے۔ نبیوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے نہیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لست علیہم بمسیطر، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے اوپر داروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ تو انبیاء کا مشن اور انبیاء کا وظیفہ اور انبیاء کی ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ انبیاء کے درجات مختلف ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ انا سید ولد آدم، لوگوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس کے اوپر مجھے کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تصدیقہم فیما اخبر، وہ جو خبر دیں اس کی تصدیق کرنا کہ بالکل سچی بات ہے۔ طاعتہم فیما امر، اور ان کی اطاعت کرنا جس بات کا وہ حکم دیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ واجتناب اما نہا عنہ وزجر، اور اس چیز سے گریز کرنا جس چیز سے انہوں نے روک دیا۔ یہ تین چیزیں جو ہے وہ رسول کی بات ماننے میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کئی چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو اللہ کے آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ ذکر فرمائی ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اسی طریقے سے آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعت بالکل کامل اور اکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا وہ مردود ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے وہ دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ پوری نوع بشر کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بارے میں اس امت کا کوئی یہودی کوئی عیسائی جب وہ سن لے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہیں، چاہے وہ کافروں میں سے ہیں، چاہے وہ صابئین میں سے ہیں، کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے، ان سب کی طرف جو ہے وہ آپ کو رسول اور نبی جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا، اور سب کے لیے آپ پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ سب کائنات میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم الی آخر الآیہ، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلے، تمہارے مال و دولت اور تمہاری تجارتیں اور تمہارے کوٹھیاں اور بلڈنگیں اور بنگلے اور جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ محبت کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا یہ فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے، انہوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، تو آپ نے فرمایا تھا عمر ابھی آپ کا ایمان پورا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا الآن یا عمر۔ اسی طریقے سے آپ پر ایمان لانے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ السلام مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں جب تک آپ کی بات کو آخری بات تسلیم نہیں کر لیتے، تو لہٰذا آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو ماننا گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی اتھارٹی ہیں دین کے معاملے میں، خاص طور پر آپ کی بات حرف آخر ہے اور آپ کی بات کو لے کر اسی کے مطابق جو عمل کرے گا وہی انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ جو آپ کی بات کو رد کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس نے میری نافرمانی نہیں کی بلکہ جہنم میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسولوں پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا